بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل المصادر، فارسی گرامر بک تسہیل المصادر، اس کا سبق نمبر 2 ہے فعل ماضی کا بیان۔ فعل ماضی کسے بولیں گے؟ فعل ماضی بولیں گے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، تو اس کو فعل ماضی بولیں گے۔ فعل من ورب، ماضی مطلب پاسٹ، یعنی ایسا ورب جو پاسٹ میں گزر چکا۔ تو یہ جو ہے وہ سبق نمبر 2 ہمارا شروع ہوتا ہے۔ فعل ماضی کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں۔ کون کون؟ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ دیکھیے ہر ایک میں ماضی ہے، یعنی ہر ایک میں کیسا کام بتائے گا؟ ایسا کام بتائے گا جو گزر چکا۔ اب گزرنے والا یا تو اس کا ابھی فی الحال گزرا ہو، 1 دن 2 دن 2 4 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ پہلے، یا پھر اس کے گزرے ہوئے جیسے 1 منتھ 2 منتھ وغیرہ لگ گیا ہو۔ تو اگر جس کام کو کیے ہوئے 10 دن 5 دن 2 دن 1 دن 5 منٹ 10 منٹ، عام طور پر جو ہوتا ہے نا کہ ابھی فی الحال تو گیا تھا، ابھی فی الحال تو ایسا ہوا تھا، تو اسے کیا بولیں گے؟ ماضی قریب بولیں گے۔ اور اگر ایسا ہو کہ اچھا وہ تو میں ملا تھا بہت پہلے، میں جب وہاں جا رہا تھا تو اس کو میں دیکھا تھا، تو اس کیا بولیں گے؟ ماضی بعید بولیں گے۔ ماضی استمراری، ماضی میں گزرا ہوا، استمراری ایسے کام کو بولیں گے کہ جو ریگولر ماضی میں چل رہا تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ کنفرم نہ ہو کہ وہ کمپلیٹ ہوا یا انکمپلیٹ ہے۔ ماضی احتمالی، ماضی احتمالی، احتمالی کسے بولیں گے؟ تو اگر احتمالی یہ جس کام میں کیا ہو؟ ڈاؤٹ ہو، یعنی یہ کام جو ہے وہ ایسا ہوا یا ایسا ہوا یا ایسا ہوا، کیسا ہوگا۔ اور ماضی تمنائی، ماضی تمنائی، ماضی گزرے ہوئے زمانے میں تمنائی، کسی چیز کے بارے میں آرزو کی جائے، وش کی جائے نا، کاش ایسا ہو جاتا، کاش میں وہاں جاتا تو ایسا کر لیتا، کاش میں صبح اٹھتا تو فجر کی نماز پڑھ لیتا، کاش میں نہا لیتا تو ابھی اتنی گرمی ہمیں جھیلنا نہ پڑتی، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں سے ہر ایک کی جو قسم تعریفات اور اس کی ڈیفینیشن بیان کریں گے۔ تو یہ ماضی مطلق، ماضی مطلق کسے بولیں گے؟ تو کہہ رہے ماضی مطلق یہ ایسے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی زمانہ میں کیا ہوا کام سمجھا جائے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کے کیے ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا یا وہ زمانہ زیادہ گزرا، تو اس کو کیا بولیں گے؟ ماضی مطلق، یعنی جس میں کوئی قید نہیں ہے نا، کامن ہے۔ اچھا اب ماضی مطلق بنائیں گے کیسے؟ تو دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیے پروردن ہے، یہ پروردن ہے، نون ساکن ہے، اور نون ساکن سے پہلے دال ہے اور دال پر زبر ہے، تو اس کیا بولیں گے؟ ہم جو ہے وہ نون کو ختم کر دیں گے، تب کیا ہو گیا؟ پرورد، پرورد۔ اب اس پہ جو واو پر جو زبر ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ ختم کر دیں، یعنی اس کو ساکن سے بدل دیں گے، ساکن کر دیں گے، تب کیا ہو جائے گا؟ پرورد۔ اگر ایک مصدر کے اخیر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، تو یہ تو ہو گیا ماضی مطلق۔ اب ماضی مطلق کا یہ جو ہے وہ گردان بتا رہے ہیں۔ ماضی مطلق گردان کیا ہے؟ پرورد، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردم۔ اب یہاں سے سوال ہے کہ ماضی مطلق کی تعریف کرو، تعریف کر دینا ہے۔ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ پروردید کون سا صیغہ ہے؟ تو علامت ہم نے جو کل 6 علامتیں بتائی تھیں، کون کون سی؟ دال، اس کے بعد کیا؟ نون دال، پھر یا دال، پھر میم، پھر یا میم۔ تو اب اس میں دیکھنا ہے کہ یہاں پہ پروردید میں کیا کون سی علامت ہے۔ اس کے بعد گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ،
گفت سے جمع متکلم کا صیغہ دیکھ لیجیے گا کہ ہے جمع متکلم کی علامت کیا ہے یا میم، تو اسی میں گفت میں یا میم ہم جوڑ دیں گے تو جمع کا صیغہ جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ کھردی کیا صیغہ ہے؟ جمع غائب کی علامت بیان کرو۔ جمع غائب کی علامت اگر پوچھا ہے تو صرف 2 علامت بیان کرنا ہے، واحد غائب اور جمع غائب کی علامت بیان کرو۔ جمع غائب کی علامت بیان کر دینا ہے کہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ کیا ہوگا، وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جمع حاضر کی پہچان کیا ہے وہ بھی آپ لکھ دینا۔ اس کے بعد یہاں دیکھیے اس کو بولیں گے کیا، گفتن، شنیدن، نوشتن۔ گفتن کہنا، شنیدن سننا، نوشتن لکھنا، خواندن پڑھنا، خوردن کھانا، نوشیدن پینا۔ اب اسے کیا کرنا ہوگا، زبانی یاد کرنا ہوگا۔ زبانی یاد جب کر لیں گے، حفظ کر لیں گے جب اسے، تو اب نیچے جو آ رہا ہے کہ اردو میں ترجمہ کرو، تو آپ کو اس کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ گفتن ہے، گفتن سے کیا ہے، سیدھا گفتم، یہ واحد متکلم آ گیا۔ شنیدن سے سننا ہے، اسی سے شنیدی آ گئی، کون سا، واحد حاضر۔ اسکھردند آ گیا، جمع غائب۔ نوشیدید آ گیا، جمع حاضر۔ نوشت آ گیا، نوشت کا نوشتن سے نوشت، واحد غائب۔ خواندیم، خواندن سے خواندیم آ گیا، جمع متکلم۔ کھردی، واحد حاضر۔ نوشیدم، واحد متکلم، گفتند، جمع غائب۔ شنیدید، جمع حاضر۔ نوشتیم، جمع متکلم۔ خواند جو ہے وہ واحد غائب۔ تو یہاں پہ صیغہ نہیں بیان کرنا ہے کہ کیا ہے، بلکہ کیا ہے، سب سے پہلے اسے کاپی پہ نوٹ کرنا ہے، اس کے بعد اس کا معنی لکھنا ہے، اس کی میننگ لکھنی ہے۔ یہ شنیدی ہے، کھردن ہے، نوشیدید ہے، نوشت ہے، خواندم ہے، کھردی، نوشیدم، گفتم، شنیدید، گفتند، شنیدید، اور کیا ہے، نوشتیم، خواند۔ اس کے بعد لکھا ہے فارسی بناؤ، اس نے لکھا کیا ہے، فارسی بناؤ۔ اب اس کو فارسی میں کنورٹ کر دینا ہے، اس نے لکھا، لکھنا کیا ہے، نوشتن۔ میں نے پڑھا، پڑھنے کیا ہے، خواندن۔ تم نے کھایا، کھانے کا کیا ہے، یہ خوردن۔ انہوں نے پیا، پینے کا کیا ہے، نوشیدن۔ ہم نے سنا، سننے کا کیا ہے، شنیدن۔ تو نے پالا، پالنے کا کیا ہے، پروردن۔ انہوں نے کہا، کہنے کا فارسی، کرنے کی فارسی کیا ہے، گفتن۔ لکھنے کی، میں نے لکھا، لکھنے کی فارسی کیا ہے، یہ نوشتن۔ ٹھیک ہے، تو اب صیغے کے اعتبار سے آپ اسے فٹ کر لیجیے گا۔ جب صیغے کے اعتبار سے فٹ کر لیں گے تو آپ آسانی سے اسے لکھ لیں گے۔ تو ایک سبق اس کو کمپلیٹ کیجیے، ایک اور پڑھ لیجیے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیے سبق نمبر 3، ماضی مجہول کا بیان۔ ماضی مجہول میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ مجہول پیسو، جس کا جو ہے وہ ورب ہو، سبجیکٹ نہ ہو، سبجیکٹ کی جگہ پر آبجیکٹ لا دیا گیا ہو۔ ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، لیکن کرنے والا یعنی سبجیکٹ معلوم نہ ہو، فاعل معلوم نہ ہو۔ ماضی معلوم، اب اسے بنانے کا قاعدہ کیا ہے، اب یہاں سے یہ تو اس کی ماضی مجہول کی ڈیفینیشن بیان کر دی ہے۔ ماضی مجہول کی ڈیفینیشن بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے اس کو بنانے کا رول کیا ہے، ماضی مجہول ہم بنائیں گے کیسے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ماضی معروف کے آخر میں، ماضی معروف جیسے دیکھیں پرورد ہے اوپر میں، یہ پرورد، اس کے آخر میں حاشد بڑھا کر ماضی مجہول بنا دیتے ہیں۔ جیسے یہ ہے کیا، پرورد، اس کے آخر میں دال کے بعد حاشد بڑھا دیں گے، کیا ہوگا، پروردہ شد، تو یہ ماضی مجہول بن جائے گا۔ اور کہہ رہے ہیں فعل مجہول جو ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے، معروف لازم سے نہیں آتا، یعنی ہر اس ورب سے آئے گا جس کے ورب، سبجیکٹ اور آبجیکٹ تینوں ہوں۔
اگر ایسا ورب ہے کہ جس کے ساتھ سبجیکٹ ہو اور اس سبجیکٹ سے ہی کام کمپلیٹ ہو جاتا ہو، وہاں پہ آبجیکٹ کی ضرورت نہ پڑتی ہو، تو اسے ماضی مجہول نہیں آئے گا۔ دیکھیے اب یہ اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ گردان بولتے ہیں۔ تو یہ گردان آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، اسے پروردہ شد، پروردہ شدند، پروردہ شدی، پروردہ شدید، پروردہ شدم، پروردہ شدیم، اسی کو گفت سے سیٹ کرنا ہے تو گفتہ شد، گفتہ شدند، گفتہ شدی، گفتہ شدید، گفتہ شدم، گفتہ شدیب۔ نوشتن سے سیٹ کرنا ہے تو نوشتہ شد، نوشتہ شدند، نوشتہ شدی، نوشتہ شدید، نوشتہ شدم، نوشتہ شدیم۔ تو آپ کو بالکل زبان پر یہ ہونی چاہیے یہ گردان، کسی میں بھی اگر سیٹ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس پہ ہچکچانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب کہہ رہے ماضی معروف اور ماضی مجہول میں کیا فرق ہے؟ تو ماضی معروف اور ماضی مجہول دونوں کی ڈیفینیشن بیان کر دینا ہے۔ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ماضی معروف کے آخر میں کیا بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں۔ اس کے بعد گفت سے ماضی مجہول کی گردان کرو، میں نے ابھی گفت سے بیان کر کے بتایا ہوں، اس کو لکھ لیجیے۔ نوشتہ شدید کیا صیغہ ہے؟ نوشتہ شدید آپ دیکھ رہے ہیں پروردہ شدید یہ کون سا صیغہ ہے، اس طرح سے نوشتہ شدید جس کے آخر میں یاد آ رہا ہے تو سمجھ جانا ہے کہ آپ کو کون سا صیغہ ہے۔ ہم پالے گئے، اس کی فارسی بتاؤ۔ ہم پالے گئے، ہاں اب دیکھیں کیا ہے؟ ہم پالے گئے، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے لیکن سمجھ کر لکھو گے، چیٹنگ مت کیجیے گا۔ اس کے بعد گفتہ شدید کا ترجمہ کرو، اس کے بعد نے گردانہ بیان کر دیا، اس کو ابھی آپ سنے ہوں گے تو لکھ لیں گے آسانی سے، میں نے لکھا ہے، اس کی فارسی بنائیے۔ اس کے بعد ایک خردہ شد کیا صیغہ ہے؟ مع معنی، یعنی معنی کے ساتھ بیان کرو، یعنی صیغہ بھی بتائیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا معنی بھی بتائیے۔ اس کے بعد ہے آراستن سنوارنا، یہ بخشیدن بخشنا، پسندیدن پسند کرنا، نواختن نوازنا، دادن دینا، ستودن تعریف کرنا، ستودن تعریف کرنا۔ نیچے کا دیکھیے تو اس کو بھی دیکھ لیجیے نا۔ آراستہ شدی، بخشیدہ شدم، پسندیدہ شدید، نواختہ شدند، ستودہ شد، دادہ شدیم، پسندیدہ شدیم، پسندیدم، دادہ شدی، نواختن، آراستہ شدیم، ستودہ شد، بخشیدید۔ اب دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مت بنائیے گا، زیادہ ہو جائے گا آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے زیادہ ہو جائے گا، تو یہ جو ہے وہ کل کے سبق میں نہ بنا کر اس کو اگلے سبق میں بنائیے گا۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3 ہمارا شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ہے صیغہ، حروف کو ایک خاص طریقے پر ترتیب دینے سے جو شکل بنتی ہے اسے صیغہ کہتے ہیں۔ واحد وہ کلمہ ہے جس سے ایک چیز سمجھی جائے۔ تثنیہ وہ کلمہ ہے جس سے ایک طرح کی کئی چیزیں سمجھی جائے۔ اس کے بعد ہے جمع، جمع وہ کلمہ ہے جس سے ایک طرح کی کئی ساری چیزیں سمجھی جائے، جیسے رجالن بہت سے مرد۔ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ اب یہ حرکت یا تو یہ اوپر ہوگا کسی حرف کے، یا کسی حرف کے نیچے ہوگا، یا یہ پیش ہوگا۔ تو اگر یہ کسی حرف کے اوپر ہوگا تو اسے فتحہ بولیں گے، زبر بولیں گے اور نصب بولیں گے۔ تو زبر، فتحہ، نصب، 3 نام۔ اگر یہ نیچے ہو جیسے اس میں ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے؟ زیر، کسرہ، جر، زیر، کسرہ، جر۔ اگر یہ پیش ہو کسی حرف کے اوپر تو اسے کیا بولیں گے؟ رفع بولیں گے، پیش بولیں گے اور ضمہ بولیں گے۔ رفع بولیں گے، پیش بھی بولیں گے اور ضمہ بھی بولیں گے، اور اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں متحرک۔
تو متحرک آپ یوں سمجھیے کہ جس حرف پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، جس حرف کے اوپر زبر ہو یا جس حرف کے نیچے زیر ہو یا جس حرف کے اوپر پیش ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ متحرک کہیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حرکت والے لفظ کو متحرک کہتے ہیں، فتحہ زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب جس حرف پر زبر ہو، فتحہ ہو، اسے مفتوح کہتے ہیں، جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے مجرور کہتے ہیں، ٹھیک، مکسور بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر پیش ہو یا جس پر دو پیش ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتوح وہ حرف ہے جس پر زبر ہو، مکسور وہ حرف ہے جس پر زیر ہو، مضموم وہ حرف ہے جس پر پیش ہو، ٹھیک، جس پر پیش ہو۔ اس کے بعد سکون، جزم کو کہتے ہیں، ساکن وہ حرف ہے جس پر جزم ہو۔ ان سب کی مثال سمعتو۔ اب دیکھیے پہلا حرف سین ہے، پہلا حرف کون سا ہے؟ سین ہے۔ اب سین کے اوپر یہ کیا ہے؟ فتحہ ہے، اسے کیا بولیں گے؟ یہ سین مفتوح ہے۔ میم کے نیچے زیر ہے، ہم کیا بولیں گے؟ میم مجرور ہے اور مکسور ہے۔ عین کیا لیں گے؟ عین کو ساکن بولیں گے۔ اور چوتھا حرف تا پیش تو، یہ کیا ہے؟ مضموم ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ فعل ماضی اور فعل مضارع میں سے ہر ایک کے 14 صیغے آتے ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا فارسی میں تو اس میں صرف کتنے صیغے؟ 6 صیغے پڑھے تھے، لیکن جب ہم عربی میں آئیں گے تو اس میں 14 صیغے ہو جاتے ہیں۔ اس میں کیا تھا؟ ایک مذکر، دو جو ہے وہ اس میں مذکر مؤنث سب ایک ہی میں شامل تھے، اور اس میں ایسا نہیں ہے۔ مذکر کے لیے الگ سے، مؤنث کے لیے الگ سے، حاضر کے لیے الگ سے، غائب کے لیے الگ سے، متکلم کے لیے الگ سے۔ دیکھیں 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے 6، 3 مذکر حاضر کے لیے 9، 3 مؤنث حاضر کے لیے 9 3 12، ایک واحد متکلم کے لیے 13، اور ایک صیغہ جمع متکلم کے لیے 14 ہو گئے۔ اچھا، اب اس میں فرق صرف یہ ہے کہ واحد متکلم اور جمع متکلم یہ مذکر و مؤنث دونوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان صیغوں میں واحد مذکر غائب بنانے کا قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ صرفیوں نے 43 ابواب مقرر کیے ہیں، اور ہر ایک باب سے ماضی معروف و مضارع معروف کا ایک ایک صیغہ واحد مذکر غائب بنایا جاتا ہے۔ تو جو مصدر جس باب کا ہوگا اس مصدر کے ماضی معروف و مضارع معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب اسی باب کے معروف و مضارع معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے وزن پر آئے گا۔ اور باقی صیغوں کے بنانے کے قواعد ہیں جو صیغوں کے بناوٹ پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ یہاں سے لے کر یہ اس کو سمجھ لیجئے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں تاکہ اچھے سے یاد رہے۔ ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد 3 حرفی کلمہ جس میں ایک حرف زائد، کوئی حرف زائد نہ ہو، جسے علمہ۔ ثلاثی مزید 3 حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے اعلم، 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 اس میں پہلا حرف حمزہ زائد ہے۔ ثلاثی مجرد سے ماضی 3 وزن پر آتا ہے، فعل، فعل اور فعل۔ فعل جیسے فتح، فعل جیسے سمع، فعل جیسے کرم۔ اور مضارع بھی 3 وزن پر آتا ہے۔ کون کون وزن؟ یفعل، یفعل اور یفعل۔ یفعل جیسے یسمع، یفعل جیسے یضرب، یفعل جیسے یکرم۔ ماضی اور مضارع کو ملانے سے کل 9 صورتیں ہوتی ہیں، لیکن زبان عرب میں عموماً صرف 6 شکلیں ہیں۔
انہیں کو 6 ابواب بھی کہتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ انہیں ابواب کے ماضی معروف و مضارع معروف کا ایک صیغہ واحد مذکر غائب لکھا جا رہا ہے، اور آگے ہر ایک کی پوری گردان صیغوں کی تفصیل کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ۔ واضح ہے جو حرف فعل فعل یا یفعلو کے فا کے مقابل ہو اسے فا کلمہ، جو عین کے مقابل ہو اسے عین کلمہ، جو لام کے مقابل ہو اسے لام کلمہ۔ دیکھیے یہ ہے فعل، ٹھیک، اب فا کے مقابل ہو اسے فا کلمہ۔ جیسے مان لکھیے فعل کی جگہ پہ ہم سمع لکھ دیں، اسے ہم زوم کر لیتے ہیں، سمع، ٹھیک۔ تو اب دیکھیں فا کی جگہ کیا ہے؟ سین ہے، تو یہ فا کلمہ۔ عین کی جگہ میم ہے تو یہ عین کلمہ۔ لام کی جگہ عین ہے تو یہ عین جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لام کلمہ کہیں گے۔ یسمع، افتح، ضارب، منصور، کریم، اسلم کو مذکورہ کلمات کے مقابل رکھ کر دیکھے، جو فا عین لام کے مقابل ہو انہیں فا عین لام کلمہ سمجھے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کیا چیز؟ یہ انہوں نے جو بتایا تھا کہ 6 ابواب، تو یہ 6 ابواب 1 2 3 4 5 6۔ دیکھیے نصر ینصر، فعل یفعل کے وزن پر، عین ماضی یعنی نصر نون اور صاد را، تو اس میں نصر میں عین کلمہ کون ہے؟ صاد ہے، تو یہ کیا ہے؟ عین ماضی، ماضی کا جو عین ہے مفتوح ہے، اس پر فتحہ ہے یعنی یہ صاد پر، اور جو ہے وہ عین مضارع مضموم ہے، جیسے یہ صاد پر کیا ہے؟ پیش ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ لغات یا دوسری کتابوں میں ان ابواب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کلمات کے سامنے ان ابواب کے ماضی معروف کا پہلا حرف نون، ضاد، سین، فا، کاف، ہا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے وہ کلمات کس باب سے ہے اور وہ ماضی و مضارع میں اس کے عین کلمہ پر کیا حرکت ہوگی۔ اب یہاں جو ہے وہ کیا ہے؟ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی تعریف مثالوں کے ساتھ کیجیے، صیغہ کی تعریف کیجیے، پھر یہ بتائیے فعل ماضی یا فعل مضارع کے کتنے صیغے ہوتے ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے، اس سے کتنے صیغے ہوتے ہیں، سارے صیغوں کو بھی لکھنا ہے۔ ثلاثی مجرد سے استعمال ہونے والے مذکورہ 6 ابواب کون ہیں اور ان کی علامتیں کیا ہیں؟ جو کہیں گے 6 ابواب کون ہیں، 6 ابواب یہ ہیں، پھر ان کی علامتیں کیا ہیں، تو ان کی علامتیں پہچان لینا ہے کہ صاد میں کیا ہے، صاد ماضی میں نصرہ کے صاد عین کلمہ جو ہے ماضی میں کیا ہے، مضارع میں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لکھ دیجیے گا سامنے لیکن سمجھ کر لکھیے گا۔ تو اس درس کو اچھے سے غور سے یاد کر لیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فارسی کی پہلی دوسرا سبق ہے، آئیے مل کر غور سے سنتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے یہ سبق کو آسان فرما دے۔ خاک منے مٹی، آب مانا پانی، باد مانا ہوا، آتش مانی آگ، مشرق مانا پورب، مشرق مانا مغرب مانا پچھم، شمال اتر، جنوب دکن، دریا دریا، کوہ پہاڑ، زمین زمین، فرش مانا فرش بستر، کھانا مانا گھر، خاک ہند، ہند میں ہندوستان، خاک میں مٹی، خاک ہند ہندوستان کی مٹی، آب دریا، آب دریا، آب مانا پانی، دریا مانا دریا، دریا کا پانی، آتش دوزخ، دوزخ مانا دوزخ، آتش مانا آگ، آتش دوزخ، دوزخ کی آگ، باد شمال، باد مانا ہوا، شمال مانا اتر، اتر کی ہوا، شاہ مشرق، شاہ بادشاہ، مشرق پورب، پورب کا بادشاہ، زمین مغرب، مغرب پچھم، زمین زمین، پچھم کی زمین، دریائے جنوب، دکن کا دریا، کوہ طور، طور کا پہاڑ، فرش خانہ، گھر کا فرش۔ آپ نے دیکھا تھا
پچھلے میں کہ مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے دیکھیں یہ زمین مغرب، تو اب زمین کے بارے میں بتا رہے کہ زمین کدھر کی ہے، تو بولے ہیں مغرب کی، زمین کدھر کی ہے، مغرب کی زمین کو جو ہے وہ پہچان کروایا جا رہا ہے کس سے، مغرب سے، کہ زمین مغرب کی ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ زمین کیا ہو جائے گا، مضاف، اور مغرب کیا ہو جائے گا، مضاف الیہ۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں چاقو معنی چاقو، کاٹنا مطلب چاقو معنی چاقو، ہاں، تو کاٹ مطلب چاقو، چھری، لوح مینس لوح، قلم مینس قلم، خام مینس قلم، کاغذ مینس کاغذ، مرکب مینس، اگر مرکب پڑھیں گے تو روشنائی، مرکب پڑھیں گے تو سواری، کتاب مینس کتاب، دوات مینس دوات، کتاب خدا کی کتاب، چاقو احمد کی چاقو، کاٹ دے محمود کی چھری، لوح ہے تو آپ کا لوح، قلم من میرا قلم، مرکب شما تمہاری روشنائی، یا مرکب شما تمہاری سواری، کاغذ کتاب کے کاغذ، دوات اس کی دوات، خیمہ شما تمہارا گھر۔ اچھا، اب اس کو غور سے ایک بار پہچان لیں، یہ شین ہے نا، شین مطلب اس کا، اس کی، اس کے، ان کا، ان کی، ان کے، تا، تیرا، تیری، تجھ کو، آپ کو، اس تا کا معنی، میم میرا، میری، مجھ کو، ٹھیک، کتابش اس کی کتاب، اسپم میرا گھوڑا، چشم آنکھ، چشمت آپ کی آنکھ، گرباش گربا معنی بلی، گرباش اس کی بلی، کھانا کھانا گھر، میم میرا گھر، خانم میرا گھر، کھانت آپ کا گھر، رویش اس کا چہرہ، پایم میرا پاؤں، چاقویت آپ کی چاقو۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں اور نیچے یہ دیکھیں لکھا ہے، دیکھو ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے، نام رسول خدا، نام رسول خدا، تو دیکھیں عربی پہلے فارسی کی عبارت پڑھیں گے، ایسے آئیں گے، پھر ایسے، پھر ایسے، لیکن جب اس کا ترجمہ کریں گے تو پہلے اس کو لیں گے، پھر اس کو لیں گے، پھر اس کو لیں گے، نام رسول خدا، تو خدا کے رسول کا نام، رسول خدائے جہاں، دنیا کے خدا کا رسول، نماز جمعہ رمضان کے جمعے کی نماز، خانہ پیدر شما آپ کے والد صاحب کا گھر، کتاب برادرش اس کے بھائی کی کتاب، وقت نماز شام کی نماز کے وقت، روزے ماہ رمضان کے مہینے کا روزہ، کباب گوشت بز کھسی کے گوشت کا کباب، قرآن شریف پیسر من میرے لڑکے کا قرآن شریف، حکم خدائے جہاں دنیا کے خدا کا حکم، دل مرد خدا اللہ تعالیٰ کے بندوں کا دل، خانہ برادر میرے بھائی کا گھر۔ اچھا، چشم آہوے تو آپ کے ہرن کی آنکھ، پائے پیدرش اس کے والد صاحب کا پاؤں، چاقوئے پیسر محمود کے لڑکے کی چاقو، کاردے برادر احمد کے بھائی کی چاقو چھری، اسپِ برادر شما تمہارے بھائی کا گھوڑا۔ صفت موصوف کی ترکیبیں، اب یہاں سے آتے ہیں صفت اور موصوف کی ترکیب کیا ہوتی ہے، اس میں دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ تو صفت اور موصوف میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیچ میں کا، کے، کی، نا، نینی کچھ نہیں آتا، کا، کے، کی، نا، نینی کچھ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے دیکھیں پاک معنی پاک، پلید معنی
ناپاک، کوہنا معنی پرانا، نو معنی نیا، نیک معنی نیک، بد معنی برا، تنگ معنی تنگ۔ تنگ سے مراد کیا؟ یعنی تنگ یہ اپوزٹ ہے اس کا، کس کا؟ فراخ کا۔ فراخ معنی چوڑا، جسے ہم کہتے ہیں کہ سڑک، یہ راستہ، یہ گلی بہت تنگ ہے، بہت کنجسٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تنگ کا معنی کنجسٹڈ ہے نا، کنجسٹڈ ایریا بولتے ہیں نا، تو تنگ وہی۔ فراخ معنی چوڑا، یعنی ہم کہتے ہیں نا وہ فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، یعنی دل کھول کے خرچ کرتا ہے، ٹھیک۔ تو اس طرح سے فراخ یعنی کافی کشادہ۔ اس کے بعد مجید معنی بزرگ، تو پاک معنی پاک، پلید معنی ناپاک، کوہنا معنی پرانا، نو معنی نیا، نیک معنی نیک، بد معنی برا، تنگ معنی تنگ، کنجسٹر، فراخ معنی چوڑا، مجید مطلب بزرگ۔ تن پاک، پاک بدن، تن پاک۔ اب تن کے بارے میں بتا رہے کہ تن کیسا ہے، بدن کیسا ہے، بدن پاک، ٹھیک۔ تن پاک، پاک بدن۔ آب پلید، آب پلید ناپاک پانی، خام نو نیا قلم، زن نیک نیک عورت، کار بد برا کام، کلاہ کوہنا پرانی ٹوپی، دل تنگ تنگ دل، راہ فراخ کشادہ راستہ، قرآن مجید مزید بزرگ قرآن، سرد معنی ٹھنڈ، گرم معنی گرم، خشک معنی سوکھا، تر مطلب بھیگا، جوان معنی جوان، پیر معنی بوڑھا، چابک مطلب چالاک تیز، تیز معنی تیز، کون معنی بہتر، سیاہ معنی کالا، سفید معنی سفید، سرخ معنی لال، لال نہیں بلکہ لال ریڈ، زرد معنی پیلا۔ آب سرد ٹھنڈا پانی، نانے گرم گرم روٹی، مرد جمع جوان مرد، زن پیر بڑی عورت، چاقو تیز تیز چاقو، کاردے کند بہتر چھری۔ زن معنی عورت، پیر معنی بوڑھی بوڑھی عورت، چاقو تیز تیز چاقو معنی چاقو، تیز معنی تیز تیز چاقو، کارد معنی چھری، کند معنی بہتر تو بہتر چھری، اسب گھوڑا، چابک چالاک چالاک گھوڑا، چشمے سیاہ، سیاہ معنی کالا، چشم معنی آنکھ، سیاہ یعنی کالی آنکھ، جامہ معنی کپڑا، سفید معنی سفید سفید کپڑا، رنگ معنی رنگ، سرخ معنی سرخ سرخ رنگ، چوب معنی لکڑی، خشک مطلب سوکھی سوکھی لکڑی، دامن معنی دامن، کپڑے کا دامن، کرتے کا دامن، تر معنی بھیگا تو بھیگا دامن، روئے زرد، زرد معنی پیلا، رو معنی چہرہ، روئے زرد پیلا چہرہ۔ اس کے بعد ہے آتے نیچے، یہ ہے خوشخو اچھی عادت، خوشخط اچھی تحریر، کارساز کام بنانے والا، جاں باز جان لٹانے والا، کریم معنی نیک بزرگ، عمیم مطلب عام، غمگین مطلب غمگین، شادماں معنی خوش، خدا ایک کارساز کام بنانے والا خدا، مرد جانباز جان لٹانے والا انسان مرد، رسول کریم مہربان رسول، لطف عمیم عام لطف و کرم عام مہربانیاں، پیسر خوش خو اچھی عادت والا لڑکا، جیسے اسرافیل حافظ صاحب، کتاب خوشخط اچھی تحریر والی کتاب، جان غمگین اداس غمگین جان، دل شادماں او شادہ فرحاں دل خوش مجاز۔ تو یہاں تک آج یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، اور امی کو سنا دیجیے گا یاد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج العربیہ یہ عربی زبان کی سیکھنے کے اعتبار سے سب سے پہلی اور آسان کتاب ہے۔ تو درس نمبر 12 ہم شروع کرتے ہیں، اس امید پر کہ آپ لوگ اس سے پہلے والے جتنے اسباق ہیں وہ سارے لیسنس کمپلیٹ کر لیے ہوں گے۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ فی معنی میں، ہاذا معنی یہ، رسم معنی تصویر، اسیس معنی گملہ، اس تصویر میں گملہ ہے، وفی ذالک الاسیس ہے، اور فی ذالک الاسیس اس گملے میں، غرس پودا ہے، علی ذالک الغرض، غرض معنی پودا، ذالک معنی وہ، علی معنی پر، تو اس پودے پر، ورق پتے ہیں، وورد اور گلاب ہیں، الورق پتا، اخضر ہرا ہے، والورد گلاب، احمر کیا سرخ ہے لال ہے، لیمن ذالک الاسیس
وہ گملہ لیمن کس کا ہے، کس کے لیے ہے۔ اس کا دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، کس کا ہے اور کس کے لیے ہے، لیکن کس کا یہ زیادہ یوز ہوتا ہے۔ لیمن ذالک العزیز، اچھا ذالک العزیز وہ گملہ لذالک الرجل اس شخص کا ہے۔ حل ذالک الغرس من الحدیقۃ، کیا ذالک الغرس وہ پودا من الحدیقۃ باغ کا ہے، باغ سے ہے۔ نعم ہاں، ذالک الغرس وہ پودا من الحدیقۃ باغ سے۔ لمن الحدیقہ باغ کس کا ہے، الحدیقہ باغ لذالک الرجل اس شخص کا ہے، وہو علی الکرسی جو کرسی پر بیٹھا ہے۔ یا پھر اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ باغ جو ہے وہ اس شخص کا ہے اور وہ کرسی پر بیٹھا ہے۔ فی الحدیقۃ زہر، اب اس باغ میں کیا ہے، زہر پھول ہے، فاکہۃ میوہ ایضاً بھی، اور فاکہۃ ایضاً اور میوے بھی ہیں۔ ذالک الرسم جمیل، نعم ذالک الرسم جمیل۔ تو یہ عربی کوشچن ہے، اس کو عربی میں جواب دینا ہے۔ این الغرس، این الورد، لمن الورد، این ذالک الرجل، کیف الورد، کیف الغرس۔ اس کے بعد کیا ہے، طوطا اس پنجرے میں ہے، اس کو بنا لیجئے گا۔